حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر بھی کچھ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور وہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مجھ پر ایمان ہے اور وہ میری رضا کے ساتھ میں راضی ہیں۔ تو مایوسی اسی وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے راضی نہیں ہوتا، اور وہ ایک ایسے راہ پر چل پڑتا ہے جو راہ تباہی کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے۔ ان آیتوں پر ایک دوسرا اپروچ غور کرنے کا یہ ہے، اب یہ تین چیزیں ہیں، خدا ہے، انسان ہے اور دنیا ہے، ان تینوں کے بیچ میں کیا ڈائنامکس پلے کر رہے ہیں وہ طے کرتا ہے کہ کیا وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ ایک انسان کا اپروچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کو دیکھنے کے جو گلاسز ہے وہ خدا ہے، اور ایک اپروچ یہ ہے کہ وہ خدا کو دنیا کے تھرو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ سمجھے کہ خدا راضی ہے یا نہیں، اس کا کرائٹیریا دنیا ہے، تو وہ شخص گمراہی میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دیکھنے کا اپروچ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے ذریعے ہو رہا ہے اور خدا کا اس میں کچھ منشا ہے، اور جو قرآن بیان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بنیادی ریزن تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزمائش کے لیے پیدا کیا وہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں پھر دونوں طرح کی آزمائشیں شامل ہیں، نعمت کی، عزت کی بھی آزمائش ہے اور ذلت اور محرومی کی بھی آزمائش ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کے اندر دو لوگ ہیں، ایک لوگ تو وہ ہے جو یہاں پر انسان خدا کا انکار نہیں کر رہا ہے، خدا کو مان رہا ہے، لیکن خدا کی حیثیت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کا جو بھی پیار کرنے کا اور عذاب کا ایک سول کرائٹیریا صرف دنیا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو خود کے بارے میں بھی وہ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، اور دوسروں کے تعلق سے بھی اس کا نظریہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص محروم ہے یا کوئی ذلیل ہے، اس کا مطلب لازماً یہ شخص جو ہے اللہ کے غضب میں مبتلا ہے۔ تو یہ سنت جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کار فرما ہے، جب تک کہ ہم اس سنت کو صحیح طور پہ اپنے ذہنوں میں بٹھا نہیں لیں گے تب تک کہ ہم اس دنیا کو برتنے کا صحیح طریقہ جو ہے اپنے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے۔